اور آخرکار انہوں نے اپنا ورژن آپ لکھا جج صاحبان نے، اور سب نے انڈیویجولی ان پہ دستخط کیے اور سب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بھیجا۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کنسرن والی، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سبارڈینیٹ جوڈیشری میں کس قسم کی انٹرفیرنس ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انٹرفیرنس آج بھی کنٹینیوڈ ہے۔ اس قسم کی انٹرفیرنس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ جج صاحبان نے اس میں جو تفصیل لکھی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے انڈیویجول ہر ایک جج کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جس طریقے سے پریشر میں لایا گیا ہے، اور اس پریشر میں لانے کا اور ان کو ایک خاص طریقے سے انٹرفیرنس کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد وہی ہے جو جج صاحبان نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے۔ اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ ان کی پوری پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں پولیٹیکل کنسیکوینس کا لفظ جج صاحبان نے استعمال کیا ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ چاہے وہ ٹریان کا کیس ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، جو ہم پہلے مرتبہ بھی میڈیا کے سامنے لا چکے تھے، ہم نے ان رائٹنگ کورٹ کے سامنے بھی ان کو رکھا تھا، اس میں توشخانہ کا کیس بھی شامل ہے، جس میں سیشن جج صاحب پہ جس قسم کے پریشر ڈالا گیا ہے، لہذا اس کے جو تناظر ہے، کنٹینٹس ہے، اس لیٹر کے کنٹینٹس میں اگر آپ ڈیپلی جائیں تو کوئی ایک جج نہیں، دو جج نہیں، تین جج نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان اس پریشر سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس لیے لوور جوڈیشری تھرو آؤٹ متاثر ہوتی رہی ہے اس پریشر سے، اس انٹرفیرنس سے۔ یہی وہ ورژن ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ 5 دنوں میں 3 کنوکشنیں کروائی گئی تھی، 14 گھنٹے ہیئرنگ ہو چکی تھی۔ ایک جج صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا میرے بچے کہاں ہیں، ایک جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پوسٹ پون کروایا گیا ہے۔ اس قسم کی ججمنٹیں دی گئی ہیں، اس قسم کی ججمنٹیں ہوئی جس کے ٹرائل کے دوران کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں تھی، ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اس طریقے سے جج صاحب نے کائز کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے، لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا۔ اسی طریقے سے ڈیسیجن دیے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا، سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تھی، اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہیں، یہ ایک پوری فینامنا ہوا ہے۔ ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پہ، اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے، سب سے پہلے ان جج صاحبان، ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کی بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے۔ ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ انکوائری، انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگ فل سپریم کورٹ اوپن کورٹ میں کرے۔ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ اس اسٹیٹ کا، اس ملک کی خداداد کا وہ